کہ میں نے وہ ٹیوشن بھی شروع کی ہوئی ہے. تھوڑا سا اونچا بولیں. جی جی ٹیوشن بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ یہ پوچھنا تھا آیا یہ کام ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہ ادھر سے ہم دینی بھی کروا رہے ہیں دنیاوی بھی, تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے کہیں سے؟ مطلب دینی تعلیم بھی دیتے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں, یعنی عصری تعلیم سے بھی. ہاں جی. تو پیسے بھی لیتے ہوں گے آپ کچھ ٹیوشن کے حوالے سے؟ ہاں جی ٹیوشن کے لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کے نہیں. ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا یہ سارا کام ٹھیک ہی ٹھیک. اچھا. قرآن مجید آپ پڑھاتے ہیں, دینی تعلیم وہ بھی اچھا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اور دوسری تعلیم بھی اگر دیتی ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں ٹھیک ہے, جائز ہے. وہ نا ہمیں مجبوری ہے تھوڑی سی گھر کی, اس وجہ سے کراتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, نہ بھی مجبوری ہو تو آپ جیسے اور کاروبار ہیں یہ بھی ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں لوگ استاد اسکولوں میں تو تنخواہیں لیتے ہیں, جس میں آپ وہ بھی دینی ٹیوشن تعلیم پڑھائیں لے لیں. دینی تعلیم بھی کرواتے ہیں, اس میں بچوں کو ترجمہ تفسیر بھی ہاں لگا جی, ہوا مولانا ہاں, فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ, جائز ہے. بہت اچھا بہت اچھا, جی بالکل. قبول فرمایا. ہاں جی دعا کریں. چلیں مولانا. تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے حوالے سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے. بس میں نے بات تو عرض کر دی کہ ماننا تو پورا مانو, اور اگر آپ کا جی نہیں چاہتا سرے سے کسے کو چھوڑے کہ نہ آپ نے کاغذ کر مانگا نہ یہ کوئی ماننا, تو پھر ساتھ ماننے کی آپ نے کہا ابو بکر کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ دوں تاکہ تمنا کرنے والا بعد میں کوئی تمنا نہ کرے. یہ روایت صحیح ہے مولانا؟ بالکل صحیح روایت. اس کا کوئی حوالہ دیں گے آپ؟ حوالہ تو میں نے مسند احمد اور ساری کتابوں سے باقاعدہ صفحے صدر نکال کر لکھوائے, وہ خطبہ پتہ نہیں چھپ گیا یا نہیں, ورنہ وہ کیس لے لے, سارے حوالے اس میں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے مربی, سرپرست اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی ہیں.